قرآن بھی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. اے میرے بندے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جائے گا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا؟ نہیں نہیں. علم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تو شروع میں حقیر اور ذلیل پانی کا قطرہ نہ تھا؟ کیا تو شروع میں ایک پانی کی بوند نہ تھا جو رحم مادر تک پہنچائی گئی؟ ثم کان علقۃ فخلق فسویٰ، مختلف مراحل سے گزار کر جیتا جاگتا انسان بنا دیا. اسی پانی کے قطرے سے اللہ نے تیرے انگلیوں کے پور بنائے، اسی پانی کے قطرے سے تیرے ناخون بنائے، اسی پانی کے قطرے سے تیری انگلیاں بنائی، تیری ہتھیلی بنائی، تیرا کلائی بنائی، تیری باہیں بنائی، تیرا پیر بنایا، تیری پنڈلی بنائی، تیرا پیٹ، تیرا لیور، تیرا گردہ بنایا، تیرا دماغ بنایا. دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر دو چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں ہم نے تمہیں دیے. یہ سارے کام ہم نے کیے. تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیر بنا رہا تھا. تیری ماں سو رہی تھی، اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا سر، تیرا دماغ بنا رہا تھا. تیری ماں اپنے کاموں میں مصروف تھی، اللہ اپنی کاریگری کر رہا تھا. کتنی بے غیرتی ہے. اوہ، دلی سے اپنی بیوی کے لیے ایک ساڑی بھیجنے والا اپنے گاؤں کے آدمی کے ذریعے ایک ساڑی بھیجتا ہے. ساڑی لانے والا جب تمہاری بیوی کو ساڑی دیتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے بجائے اس ساڑی لانے والے کی تعریف کر دیتی ہے، اسی کے لیے اپنا دل کھول دیتی ہے. شوہر کو پتا چلتا ہے کم بخت ساڑی میں نے دی، دل اس کو دے رہی ہے. ساڑی میں نے بھیجی، دل کا دروازہ اس کے لیے کھول رہی ہے. آپ اپنی بیوی کی یہ بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے. دلی بیٹھے بیٹھے فون اٹھا ڈائن چڑیل، کیا ہے؟ ساڑی ہم نے بھیجی، گھوم رہی اس کے ساتھ. تم اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے. ساڑی میں نے دی تعریف دوسرے کی کر رہی ہے. وہ ہمارا پروردگار اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا؟ پیر ہم نے بنایا، لیور ہم نے بنایا، ہاتھ ہم نے بنایا، ناخن ہم نے بنائے، پور ہم نے بنائے، دماغ ہم نے بنایا، آنکھیں ہم نے دی، سننے کی طاقت ہم نے دی. تیری ماں کے پیٹ میں سورج کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، پھر بچے دانی کا اندھیرا، ان تین اندھیروں میں رہ کر بھی اس نے تجھے آکسیجن پہنچایا. وہ انتظام ہم نے کیا ہے. جب تو باہر آیا تو باہر آنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت تھی. تیرے آنے سے پہلے ہم نے ہوا کا پہلے انتظام کر دیا. تو دنیا میں آیا، تو ڈائریکٹ بھینس کا اور گائے کا دودھ نہیں پی سکتا تھا، اس لیے کہ تیرے لیور کے لیے اس سے بھی ہلکے دودھ کی ضرورت تھی. تو اللہ نے تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیری ماں کی پستان میں باریک باریک ہزاروں سوراخ بنا دیے. ہزاروں سوراخ اس لیے بنائے کیونکہ تو بچہ ہے، چوسے گا، ماں کی پستان میں اپنا منہ لگائے گا تو اس سے اتنا ہی دودھ آئے جتنا 2-3 بوند تو کھینچ سکے اور تیرا لیور اس دودھ کو ہضم کر سکے. اگر وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ اللہ پستان میں نہ بناتا تو تو پورا گھونٹ بھی کھینچ سکتا تھا اور پی سکتا تھا، جو تیرے لیے نقصان دہ ہوتا، تیرے لیور کے لیے نقصان دہ ہوتا. اللہ نے تیری ماں کے پستان میں دودھ پہلے بھر دیا ہے. دودھ پستان میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی بنا دیے تاکہ تو اتنا ہی دودھ اپنی ماں کی پستان سے حاصل کر سکے جتنا تیرا لیور برداشت کر سکتا ہے، جتنا تیری آنتیں برداشت کر سکتی ہیں. یہ سارے کام ہم کریں. اور جب ہر بچہ پیدا ہو جائے تو کہہ دو اجمیر والے نے دیا، بدایوں والے نے دیا، کچھوجا والے نے دیا، فلاں پیر صاحب نے دیا. اللہ اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا؟ اسی لیے فرمایا میرے بندو تم ہی بتاؤ، جب یہ سارے کام میں پہلی بار کر سکتا
تو کیا انسان کے مرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا میں اس بات پر قادر نہیں ہوں کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دوں؟ کر سکتا ہے، اور جب تک دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا انسان کو اس کے اچھے کاموں کا پورا انعام نہیں ملے گا اور برے کاموں کی پوری سزا نہیں ملے گی۔ دنیا میں کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو پوری سزا دے سکے اور پورا انعام دے سکے، پورا انعام کوئی نہیں۔ اس لیے فیصلے کا دن کو ماننا پڑے گا، اور اسلام فیصلے کا ایک دن متعین کرتا ہے۔ مرتیو جنمم مرتیو پشچاتم دتیہ جنمم بھوتی، لیجئے رگ وید تو یہ کہہ رہی ہے، نے ترتیہ نے چترتھ نے پنچم نے षष्ठ نے سپت نے اشٹ نے نوم نے دشنکہ، مرتیو پشچاتم دتیہ جنمم بھوتی، مرنے کے بعد تمہارا دوسرا جنم ہوگا۔ ایک ہی جنم بتا رہا رگ وید، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ وجود میں لایا جائے گا۔ نے ترتیہ نے چترتھ نے پنچ، نہ تیسری بار نہ چوتھی بار نہ پانچویں بار، نہ षष्ठ نہ چھٹی بار، نہ سپت نہ ساتویں بار، نہ اشٹ نہ آٹھویں بار، نہ نوم نہ نویں بار، نہ دشنکہ اور نہ 10ویں بار۔ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جیوت کیے جاؤ گے، نہ کتا بنو گے، نہ بلی بنو گے، نہ چوہا بنو گے، نہ چھچوندر بنو گے، نہ آلو بنو گے، نہ ٹماٹر بنو گے، کچھ نہیں۔ یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد ایک دوسرا اس رگ وید نے کلیئر کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ تو یہ اسلام ہے، اور اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام مساوات سکھلاتا ہے۔ آج کسی بھی مندر میں چلے جائیے آپ، برہمن کے ساتھ آپ نے کبھی کسی ٹھاکر کو پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کسی ٹھاکر کے ساتھ کسی ویش کو پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کسی ویش کے ساتھ کسی شودر کو